اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصلیہ سقر سورہ مدثر آیت نمبر 26 سورہ مدثر آیت نمبر 26 اور ذکر چل رہا تھا ولید بن مغیرہ کا. اسی کی آگے بات ہو رہی ہے جب اس نے قرآن کریم کو سحر کہا اور قول بشر کہا. اسی کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا سأصلیہ جلد ہی میں اس کو ڈالوں گا سقر آگ میں. وما ادراک اور تمہیں کیا معلوم ما سقر وہ آگ کیسی ہے. لا تبقی نہ کسی چیز کو باقی رکھے ولا تذر اور نہ ہی کسی کو چھوڑے. لواحۃ جلا دینے والی ہے للبشر آدمیوں کو انسانوں کو. علیہا اس پر مقرر ہیں 19 فرشتے. وما جعلنا اور ہم نے جو بنائے ہیں اصحاب النار دوزخ پر داروغہ الا ملائکہ وہ فرشتے ہی ہیں. اور ہم نے جو دوزخ پر داروغہ مقرر کیے ہیں وہ فرشتے ہی ہیں. وما جعلنا عدتهم اور نہیں ہم نے ان کی تعداد رکھی الا فتنةً مگر جانچنے کے لیے للذین کفروا کافروں کے. اور ہم نے ان کی یہ تعداد کافروں کو جانچنے کے لیے رکھی ہے. لیستیقن الذین تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب ملی ہے. ویزداد الذین اور بڑھ جائے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان والے ہیں ایمانا ان کا ایمان تاکہ اہل کتاب اس کا یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھے. ولا یرتاب الذین اور نہ دھوکہ کھائیں وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب ملی ہے والمؤمنون اور ایمان والے. اہل کتاب اور مسلمان اس سے دھوکہ نہ کھائیں. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ اور تاکہ کہیں وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے والکافرون اور کافر تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں ماذا اراد اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ بہذا مسئلہ اس مثال سے. کذالک اسی طرح یضل اللہ گمراہ کر دیتے ہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہے. ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں من یشاء جس کو چاہے. وما یعلم اور کوئی نہیں جانتا جنود ربک تیرے رب کے لشکر کو الا ہوا مگر وہ خود ہی جانتا ہے. وما ہی اور نہیں ہے یہ الا ذکر مگر نصیحت سمجھانا للبشر انسانوں کے لیے. صدق اللہ العظیم. تو یہاں پر ولید بن مغیرہ کا حال بیان کیا گیا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا آگ میں ڈال دیا جائے گا سقر میں ڈال دیا جائے گا. اور کہا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ دوزخ کیسی ہے. وما ادراک تمہیں کیا معلوم وہ کیسی ہے. وہ ایسی ہے لا تبقی کہ اگر کوئی اس کے اندر داخل ہو جائے تو اس داخل ہونے والے کی کوئی بھی چیز جلنے سے باقی نہیں رہتی. سارے کا سارا اس کا بدن اس کی کھال اس کے بال اس کی چمڑی اس کے ناخن اس کی ہڈیاں سب جلیں گے. کوئی چیز باقی نہیں چھوڑے گی. ولا تذر اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں ابھی تک داخل نہیں ہوئے کافر ان کو اپنے اندر داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی. اور وہ اس انسان کے ساتھ کیا کرے گی لواحہ جلا دے گی جلا کر کوئلہ کر دے گی انسانوں کو جو اس کے اندر داخل ہوں گے ان کو جلا کر ان کی شکلیں بگاڑ دے گی ان کے بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی. اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی کہ تو ایک ایک فرشتے اتنے ہیں کہ ایک ایک فرشتے کے اندر جتنے بھی تمام جن و انس ہیں ایک فرشتے کے اندر ان تمام جن و انس کے برابر کی طاقت ہے. اللہ کے عذاب دینے والے
فرشتوں کی تو ایک ہی تعداد کافی تھی، 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر مقرر ہیں، جن کافروں کو طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ قوت میں تو ایک ہی کافی تھا، لیکن ایک پر بھی اکتفا نہیں۔ جہنم میں کوئی داروغہ نہ ہوتا، جہنم خود ہی اتنی سخت ہے، لیکن اللہ نے 19 فرشتے اس پر بھی مقرر کر رکھے جو طرح طرح کے عذاب دیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ یہ جو 19 فرشتے ہیں، تو صاحب تفسیر نے ایک جگہ پر تفسیر کی ہے کہ یہ 19 فرشتے ہو سکتا ہے اس لیے کہے گئے ہوں کہ کافروں کو جو اصل میں عذاب دیا جائے گا وہ اس وجہ سے کہ وہ ان عقائد کا انکار کرتے ہیں اصل میں جن عقائد کا ماننا اصل میں ضروری ہے، ان عقائد کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا وہ عقائد جن کا اقرار کیے بغیر چارہ نہیں، ان کی تعداد 19 بنتی ہے۔ 9 عقائد وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ ان پر یقین لانا ضروری ہے، جن کو ہم ایمان مفصل کے اندر بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس بات کا یقین رکھنا کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ پہلے نہیں تھی پھر بنی ہے۔ ایمان لانا فرشتوں پر، ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر، پیغمبروں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر، جنت کا یقین کرنا، جہنم کا یقین کرنا۔ یہ 9 جو ہیں انہی کے ساتھ باقی تمام چیزیں عقائد کے اندر ملی ہوئی ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جیسے اللہ پر ایمان لانا، تو اس کا تعلق اب اعمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور وہ عقائد جن کا تعلق عمل سے ہے وہ 10 ہیں، جو 10 عموماً عملی طور پر کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو انسان کا ایمان نہیں کہلائے گا، انسان مسلمان نہیں کہلائے گا۔ 5 وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا اور ان کا اپنے اوپر فرض سمجھنا ضروری ہے، تو 5 وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ سب سے پہلا شہادتین، یعنی کہ کلمہ شہادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو شہادتین، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج، ان 5 چیزوں کو لازم سمجھنا، اور 5 چیزیں جن کو منع کیا گیا ہے ان کو حرام سمجھنا لازم۔ 5 چیزیں حرام ہیں، سرقہ، چوری حرام، یہ اپنے ذہن کے اندر پکا یقین ہونا چاہیے۔ زنا حرام ہے، قتل، اور خصوصاً وہ قتل جس کو قتل اولاد کہا گیا قرآن کریم کے اندر، کسی بھی صورت میں، پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے، بہتان لگانا کسی پر، اور معروف یعنی نیکی کے کاموں میں نافرمانی کرنا۔ یہ 19 چونکہ عقائد ایسے ہیں کہ ان کو عملاً اور جو بغیر عمل کے ہیں ان کو بغیر عمل کے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور چونکہ کافر ان 19 پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا ان میں سے ہر عمل کے لیے الگ الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہو، یعنی ہر ایک عقیدے سے متعلق ایک فرشتہ ہے تو اس عقیدے پر یقین نہ کرنے والے کو اسی قسم کے فرشتے کے حوالے کیا جاتا ہو۔ اور چونکہ تمام عقائد اور تمام اعمال میں سب سے عقیدہ توحید بڑا ہے، لہٰذا اس میں جو سب سے بڑا فرشتہ مقرر ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے مقرر ہو جو توحید کا انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی 19 تعداد مقرر کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم، کیفیت کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم۔ زیادہ بھی بنا سکتے تھے، کم بھی بنا سکتے تھے۔ 19 یہ سردار فرشتے ہیں، پھر ان کے ماتحت بے تحاشا فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا
کہ یہ جو 19 فرشتے ہیں ہم نے ان کو فرشتوں کی صورت میں وما جعلنا اصحاب النار جہنم پر یہ جو داروغے مقرر کیے ہم نے فرشتے مقرر کیے ہیں، انسان نہیں مقرر کیے. اور یہ اس لیے ہم نے مقرر کیے تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کافر اپنے کفر پر ڈٹے رہیں. اب ایمان والوں میں سے پھر 2 قسم کے ذکر کیے لوگ. ایک تو اہل کتاب جو پہلے سے جن کے پاس کتاب موجود تھی، ایک وہ مسلمان جو قرآن کریم کے دور میں مسلمان ہو رہے تھے. تو کہا کہ اہل ایمان یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ بھی یقین کریں اور ایمان والوں کا بھی ایمان بڑھتا رہے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا نہ ہوں. اب اہل کتاب یقین کیوں کریں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کی کتاب میں ہو سکتا ہے یہی قرآن کریم کے اندر جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ پہلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہو، تو ان کو اور بھی معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ تعداد ہماری کتابوں میں بھی تھی اور اب قرآن کریم کے اندر بھی، لہٰذا ان کا ایمان اور اس سے بڑھ جائے. اور مومن بھی جب ان کو دیکھیں کہ واقعی ہمارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے جو پہلی کتابوں ہی کی تصدیق کر رہا ہے، تو ان کا بھی ایمان بڑھ جائے، ان کو کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. اور اہل کتاب کے اس ایمان اور یقین اور مومنین کے اس ایمان اور یقین کے اندر تو ترقی ہو، لیکن حسب معمول وہی ہو جائے کہ کافر لوگ اس سے اور بے ایمان لوگ اور زیادہ گمراہی کے اندر پڑ جائیں. جیسے کہ حسب عادت قرآن کریم کی جب بھی کوئی آیت آتی تھی تو اس میں یہی بات کی جاتی کہ اس سے ایمان والوں کا تو ایمان بڑھے گا اور کافر اپنے کفر اور سرکشی میں بڑھیں گے. اور حسب معمول وہ یہاں بھی یہی دیکھ کر کہیں کہ جو اللہ نے فرشتوں کی تعداد بتائی ہے، تعداد کیوں بتائی ہے، اس مضمون سے اللہ کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا کہ اس مضمون سے تو اللہ کا جو بھی مقصد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی بہتر جانتے ہیں، انسان ان حکمتوں کو نہیں جان سکتے. اس کے ساتھ ساتھ تفسیر کرنے والے علماء یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. تو کہا کہ یہ ابو جہل کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ابو جہل نے جب یہ بات سنی کہ جہنم پر 19 فرشتے ہیں تو وہ اپنے قریشی ساتھیوں سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تو صرف 19 ہیں، لہٰذا تمہیں ان کی کیا فکر ہو سکتی ہے، مطلب 19 لوگوں کو تو تم آرام سے شکست دے سکتے ہو. اسی طرح دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی علیہ 19 یعنی کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو کافر تھا ایک جس کو ابو الاسلیم کہا جاتا ہے سین کے ساتھ. اس نے کہا کہ اے قریشیو تم فکر نہ کرو، ان 19 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، اپنے دائیں بازو سے 10 کو اور بائیں بازو سے 9 کو دفع کر کے ان کا خاتمہ کر دوں گا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان بے وقوفوں کے لیے تو ایک بھی فرشتہ کافی ہے، اور 19 کا جو یہاں پر عدد بنایا گیا ہے یہ ان کے بڑے اور ذمہ دار فرشتوں کی تعداد ہے. وہ فرشتے جو ان کے ماتحت ہیں یہ ان کی تعداد نہیں ہے، یہ ان کی تعداد نہیں ہے. جیسے کہ ایک دوسری جگہ تفسیر کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی کثرت سے ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم کو قیامت کے دن جب حاضر کیا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000، اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. یہ ہو گئے 49 کروڑ. تو 70,000 لگامیں اور 70,000، تو یہ تعداد کتنی کثیر ہے. جب ایک چیز کو قابو میں کرنے کے لیے فرشتہ ایک ہی کسی چیز کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کی ہیبت سے آگاہ کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد رکھی ہے. تو کہا یہ تیرے رب کے لشکر ہیں، ان کو رب ہی جانتا ہے. لیکن وہ لوگ ہمیشہ کی طرح اپنی بے وقوفی میں یہی کہتے رہے کہ اللہ نے یہ بات اس طرح سے کیوں کہی، اس طرح سے کیوں کہی. تو کہا کہ یہ جو تیرے رب کے لشکر ہیں ان کی تعداد کا کم یا زیادہ ہونا، یہ جو تعداد 19 بتائی اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے. یہ حکمت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے اس کے ذریعے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. تمہیں اس چیز کی کوئی جو ہے وہ اصلیت معلوم نہیں ہو سکتی. ہاں، یہ جو تعداد بیان کر دی ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسانوں کے لیے نصیحت، تاکہ وہاں کے عذاب کو سن کر اس سے ڈریں اور ایمان لائیں. اور یہ مقصد جو ہے وہ کسی خاص خصوصیت کے لیے نہیں کہا گیا کہ یہ یہاں پر 19 کی تعداد بیان کرنے کی وجہ کسی کو ڈرانا تھا. 19 کے تعداد سے کوئی نہیں ڈرتا. یہاں پر اصل میں ڈرانا جہنم سے مقصد ہے کہ وہ جہنم کتنی ہولناک ہے کہ جس کے اوپر فرشتے مقرر کیے گئے. تو انسان کو کوشش اپنی زندگی میں یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے بچے جو اس کو جہنم کے حقدار بنانے والے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 19 کا عدد ہے اس کے اوپر علماء نے بہت اپنی طرف سے جو ہے تحقیقات کیے ہیں کہ 19 کا تعداد 19 کا عدد ایسا ہے جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا کہ اس کے ساتھ قرآن کریم کے بہت اسرار جڑے ہوئے ہیں. اور یقیناً اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا ایک زیر زبر پیش بھی بلا وجہ نہیں ہے. تو اتنی بڑی آیت کیسے بلا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں، اور یہ 114 سورتیں 19 کو 6 میں ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہیں. اسی طرح سے بہت سی حکمتیں ہیں اس 19 کی تعداد کے اندر. اور علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صبح کو کوئی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے 19 دفعہ تو وہ جہنم کے ان 19 فرشتوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان تمام سختیوں سے، تکلیفات سے دنیا اور آخرت میں ہر حال میں امن میں رکھے. اللہ ہمیں اپنے ساتھ اسی طرح سے جوڑ کے رکھے اور اپنے ساتھ ہمارا یہ ٹوٹا ہوا اور ٹوٹا پھوٹا سا رشتہ ہمارا برقرار رکھے. اللہ ہمیں اپنے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ لے. اللہ کے عذاب سے اور اس کی سختیوں سے اس کے دامن میں ہی پناہ مل سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت والے دامن میں چھپا کے رکھے، اور تمام امت محمدیہ علی صاحبہا الفاصلہ تمام کو اپنے رحمت کے دامن میں چھپا کے رکھے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.